ہماری بستی کے ایک کونے میں ایک ضعیف خاتون رہتی تھی جن کا دل موت کے خوف سے ہر وقت لرزتا رہتا تھا۔ اسکول سے لوٹتے ننھے بچے اکثر ان کے گھر کے پاس رکتے تو وہ انہیں پیار سے اندر بلاتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے کو دیتی اور پھر التجا لہجے میں کہتی، میرے بچوں میرے لیے دعا کرو کہ موت کبھی میرے پاس نہ آئے۔ ان کی یہ خواہش سن کر معصوم بچے حیران ہوتے، لیکن ان کے دل میں اس بوڑھی عورت کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا۔ جب کبھی بستی میں کسی کی وفات کا اعلان ہوتا یا کوئی جنازہ گزرتا دکھائی دیتا تو وہ فوراً اپنے حجرے میں جا کر دبک جاتی، اپنے اوپر کمل اوڑھ لیتی، مبادا موت کا فرشتہ عزرائیل کہیں ان کی روح قبض کرنے نہ آ جائے، اور اپنی دانست میں موت کے بے رحم ہاتھوں سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کرتی۔ ان کی یہ معصومانہ کوششیں دیکھ کر کبھی ترس آتا تو کبھی بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی۔ وقت اپنی سست رفتار میں گزرتا رہتا اور اس بوڑھے جسم پر زمانے کی گرد مزید جمتی گئی۔ وہ اب چارپائی سے لگ کر بیٹھ گئی، جسم میں اٹھنے بیٹھنے کی بھی سخت نہ رہتی تھی، لیکن ان کے دل میں زندگی کی رمق ابھی باقی تھی۔ موت کا خوف بدسور موجود تھا۔ وہ اب بھی چھوٹے بچوں کو اپنے پاس جمع کرتی اور ان سے التجا کرتی کہ وہ ان کے لیے موت نہ آنے کی دعا کرے۔ ان کی یہ خواہش ایک دائمی ورد کی طرح ان کے لبوں پر رہتی، مگر ایک دن وہ اٹل حقیقت رونما ہو گئی جس سے وہ ساری عمر خائف رہی۔ موت نے زندگی کو شکست دے دی اور وہ بوڑھی عورت زندگی کی بازی ہار گئی۔ ان کی تمام دعائیں، بچوں کے معصوم دلاسے سب بے اثر ثابت ہوئے۔ وہ اپنے پیاروں سے بچھڑ کر خاموشی سے منو مٹی تلے جا سوئی۔ ان کی زندگی موت کے خوف میں گزری، لیکن آخر کار موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے ہی لیا۔ یہ منظر انسان کی بے بسی اور زندگی کی بے ثباتی کا ایک واضح ثبوت تھا۔